الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورۃ الفجر مکی سورت ہے اور اس کو سورۃ الفجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ فجر سے ہی شروع ہوتی ہے سورت یہ۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی صبح صادق کے وقت، صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے نا اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ ان 10 راتوں سے یا تو ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، یا پھر محرم کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، یا پھر رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں مراد ہیں۔ تو ان راتوں میں بھی دعائیں کثرت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے۔ جفت کہتے ہیں جوڑے جوڑے کو، دو جوڑے جوڑے کو، جیسے 2 4 آگے 6 8 ادھر سے اگر بڑا موٹا۔ وتر کہتے ہیں ایک کو، 1 آگے 3 5 7 جو کہتے ہیں۔ تو جفت اور طاق سے نمازیں مراد ہیں، نمازوں کی رکعتیں مراد ہیں۔ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں فرضوں کی؟ 2 جفت ہے۔ پھر ظہر کی 4 یہ جفت ہے، اور عصر کے فرضوں کی 4 ہے، عشاء کے فرضوں کی 4 ہے، عشاء کے فرضوں کی 4 جفت ہے، اور اسی طرح مغرب کی 3۔ یہ کیا ہے؟ یہ وتر ہے۔ اسی طرح وتروں کی رکعتیں 3 ہیں، وہی وتر ہے۔ واللیل، یہ پانی لیا کو، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسمیں جب وہ چلے، یعنی جب ختم ہونے کو ہو تو رات کی قسم ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان چیزوں میں، ان چیزوں کی قسمیں جو ہیں نا یہ عقل مند کے لیے کافی ہیں۔ جن چیزوں کے اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں، اللہ پاک فرمائے ان چیزوں کی قسمیں عقل مند کے لیے کافی ہیں، یعنی ان چیزوں میں آدمی غور کر کے عقل مند نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ ایک دیکھنا ہوتا ہے آنکھوں سے، ایک ہوتا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہاں دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسے کیا۔ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، کیسے کیا؟ اللہ، قوم عاد کے اللہ پاک نے ٹھنڈی ہوا، جو ٹھنڈی بھی تھی اور اس میں آواز بھی تھی، تیز بھی تھی، ہوا کو مسلط کیا جو 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ جی ایک تو عام ہوا چلتی ہے، یہ بھی جب چل پڑے آندھی دھیری
تو یہ بھی کیا کر دیتی ہے، درخت گرا دیتی ہے، مکان گر جاتے ہیں اسے، لیکن وہ تو اسپیشل مخصوص ہوا تھی، ہاں جی بہت تیز تھی، اس میں آواز بھی تھی اور سردی بھی اس میں۔ یہ قوم عاد پہ 7 راتیں 8 دن تک یہ مسلسل چلتی رہی۔ تو فرمایا ارم، یہ جو ارم ہے نا، یہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ قوم عاد کے قبیلے کا نام تھا، کچھ حضرات کہتے ہیں نہیں یہ قوم عاد کے شہر کا نام تھا، جہاں رہتے تھے شہر، اس کا نام ارم تھا۔ تو کچھ حضرات کہتے ہیں نہیں، یہ جو عاد ہے نا تو اس کے باپ یا دادے کا نام ارم تھا، یعنی جو قوم عاد تھی اصل میں یہ قوم ارم ہی تھی، ذات العماد۔ یہ جو عاد تھے، ایک عاد تھے ذات العماد، یہ لمبے ستونوں والے تھے، یعنی جس طرح لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں اسی طرح کے لمبے لمبے قد تھے، بہت لمبے لمبے قد تھے ان کے، ہاں جی۔ تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جب عمارتیں بناتے تھے تو عمارتوں کے نیچے لمبے لمبے ستون بناتے تھے، کچھ حضرات کہتے ہیں یہ مینار بناتے تھے، بڑے بڑے مینار بناتے تھے اونچے، تو اوپر چڑھ کے نا پھر یہ جو نیچے سے لوگ گزرتے تھے نا مسافر، ان پہ یہ تھوکا کرتے تھے بدبخت، ان کو کنکریاں مارا کر اوپر چڑھ کے، پیڑے پٹھے کم، کافرہ مشرک کو اچھا کم کرنا ہے، پتی میں برے کام کرنا ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ عاد کے نہیں پیدا کیے گئے مثل ان کی شہروں میں، یعنی جو قوت اللہ پاک نے، قوت طاقت ہے جی، جسامت قد و قامت ان کو دی تھی نا قوم عاد کو، تو کسی قوم کو ایسی طاقت نہیں دی، کسی قوم کو بھی اللہ پاک نے ایسے طاقت والے، ایسے قد و قامت والے، جسامت والی کوئی بھی قوم اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمائی جیسی قوم عاد تھی، جن کی طاقت بھی بڑی تھی، دی اللہ پاک نے ان کو قد و قامت، جسامت بھی بڑی تھی ان کی۔ تو اللہ لم یخلق مثلها، نہیں پیدا کی گئی کوئی قوم مثل ان کی، یعنی قوم عاد کی شہروں میں ان کی مثل اللہ پاک نے کسی بھی قوم کو کہیں بھی پیدا نہیں فرمایا۔ یہ طاقت والے لوگ تھے، اللہ پاک نے طاقت دی تھی، قد و قامت کے جسامت کے لحاظ سے بڑے لوگ تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جو تھے یہ تراشتے تھے پتھروں کو وادیوں میں، یعنی پہاڑوں کے اندر نا، پہاڑوں کو تراش کے پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے، یہ اتنے سخت لوگ تھے، یہ طاقت والے لوگ تھے، پہاڑوں کا بھی تراشنا، ہر آدمی تھوڑا تراشتے تھے، پہاڑوں کو تراش گھر بناتے تھے وہاں، تو یہ کام کرتے تھے، یہ بھی طاقت والے لوگ تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو تھا وہ میخوں والا تھا، ہاں جی، میخوں والا کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کسی کو سزا دیتا تھا نا، یہ ہاتھوں پاؤں میں یہ میخیں گاڑتا تھا کچھ سال کہتے ہیں اس کو اس لیے میخیں والا کہا جاتا ہے کہ اس کے جو خیمہ تھا نا، اس کے جو تھے نا کیلے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں قلعے، جی وہ قلعے، خیموں کے قلعے، تو وہ سونے کی تھی، بڑی بڑی سونے کی، اس لیے اس کو میخوں والا کہا جاتا ہے۔ فرمایا الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے شہروں میں سرکشی کی، شہروں کے اندر جہاں یہ رہتے تھے بڑی قوم عاد، قوم سمود، اور انہوں نے کیا کی، سرکشی کی، بغاوت کی اللہ پاک کی، اور تھوڑی بغاوت نہیں کی، فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے شہروں میں کثرت کے لحاظ سے فساد کیا، بہت زیادہ تنگا فساد کیا ان بدبختوں نے۔ پھر کیا وہ فصب علیہم ربک صوتا، پس برسایا ان پہ تیرے رب نے کوڑا عذاب کا، ہاں پھر اللہ کے عذاب کے زد میں آئے، جب اللہ نے پکڑا ان کو، کوڑا عذاب کا برسا، پھر یہ نہ خود بچ سکے عذاب سے، نہ ان کو کوئی اور بچا سکتا، نہ پارٹی جتھے جو تھے ان کے وہ بچا سکے، اور نہ ان کے معبودان باطلہ جو تھے بنا رکھے انہوں نے مشکل کشا، نہ وہ کوئی بھی ان کو نہ بچا سکا اللہ کے عذاب سے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک محبوب آپ کا رب جو ہے وہ گھات میں ہے۔ گھات کا مطلب ہے یہ جو مذکورین ہیں نا، یہ جو ذکر ہوئے ہیں کافر، ان کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیے، جو موجودین ہیں، جو موجودہ ہیں کافر مشرک، ان کو اللہ پاک ہلاک کرے گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب انسان کو اللہ پاک فرمائے، جب انسان کا اس کا رب امتحان لیتا ہے، جی آزمائش ہوتی ہے انسان کی جب اللہ پاک کی طرف سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو اس کا رب انسان کا اس کو عزت دیتا ہے ظاہرہ لحاظ سے۔ اللہ پاک فرمائے جب انسان کا رب انسان کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، تو انسان کا رب اس کو کیا دیتا ہے، ظاہرہ لحاظ سے عزت دیتا ہے، محلے میں ممبر بن گیا، کوئی چودھری بن گیا، جی کوئی کوثل بن گیا محلے کے اندر عارضی طور پہ، تو ورنہ اس کو نعمتیں دیتا ہے، بیوی بچے دے دیے، جی کاروبار بڑا اچھا چل پیا،
جی پیسے آ گئے، دولت آ گئی، تو یہ عارضی طور پہ یہ چیزیں دیتا ہے اللہ پاک۔ فیقول ربی اکرمن، پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے کہ میں اس نعمت کے لائق تھا، میں اس نعمت کے قابل تھا، میں مستحق تھا جی، مجھے نہ کوئی ملتی اور کس کو یہ نعمت ملتی، میں اس کے اہل تھا، میں اس کا اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا اپنے رب کا، بلکہ فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے میں اس کے قابل تھا، لائق تھا، یہ مجھے ہی ملنی تھی اور کس کو ہی ملتی، ہاں میں اس کا مستحق تھا، میرے علاوہ کسی کو اور مل ہی نہیں سکتی یہ نعمت۔ ایسی باتیں کرتا ہے۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے بتلایا کہ کسی علاقے میں کوئی پیر آ گیا، گمراہ پیر، ہاں تو لوگوں کہے وہ کہ لوگوں جس رب کی تم نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، تم نے دیکھا ہے رب کو؟ ہاں دکھاؤ کہاں ہے رب؟ نظر ہی نہیں آتا تم کو رب، نماز کس کی پڑھتے ہو، روزے کس کے رکھتے؟ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا، کسی کو بات ہی نہ کرنے دے۔ ہاں جی دیکھا ہے تم رب کو؟ کہاں ہے رب؟ دکھاؤ کہاں ہے رب؟ ویسے نمازیں پڑھ رہے تم، ویسے ہی روزے رکھ رہے تم۔ مولوی صاحب بھی تھے، مولوی صاحب بھی بڑے کانٹے ہوتے ہیں کوئی کوئی، جی وہ گئے اس کے پاس پیر صاحب حال حوال پوچھا تو مولوی صاحب نے کہا کہ پیر صاحب تہاڈی روح بڑی تکڑی ہے، ہاں تہاڈی روح بڑی تکڑی، مینوں تو ایویں معلوم ہے جویں تہاڈا جسم ہے، روح بھی بڑی تکڑی تہاڈے، کہ ہاں پھر ہونی ہی نہیں، اور بھابیاں دی روح ہونی تکڑی، اور میری نہیں ہونی، کدی ہونی ہے؟ وہی بات کی اس نے، میری نہیں، اور کس کی روح ہونی تکڑی میری روح۔ تو مولوی صاحب کہتے میں 2-3 دفعہ اس سے اقرار کروا لیا کہ روح ہے تیرے وجود میں؟ جی کہ بابا جی پیر صاحب روح ہے تمہارے وجود میں؟ کہ ہاں ہے کیوں نہیں ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا دکھا کہاں ہے، دکھا کہاں ہے؟ اور تو نہیں دکھا تھی چھوٹی بھائی، اتنا بڑا رب کہے دکھاؤں تجھ کو؟ وہیں بس مر گیا، آئیں بائیں شائیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب انسان کو انسان کا رب آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ، اس کا رزق کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، پھر کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کلا، یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت آ جانا اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پیسے چار آ گئے، دولت آ گئی، ایسی کاروبار، اللہ پاک اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے ذلیل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو مال و دولت آنے جانے والی شے ہے، آج یہ کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، یہ امتحان ہے۔ کبھی اللہ پاک مال دے کے آزماتا ہے، کبھی مال لے کے آزماتا ہے۔ اگر اللہ مال دے، دولت دے، اللہ کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے، اور اگر اللہ مال و دولت دے لے، غریب مسکین رکھے، تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں بل لا تکریمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کی تم عزت نہیں کرتے، اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو، یتیم کے بچوں کو بھی پیار کرو نا۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہو تو یتیم کے بچوں کو پیسے دو، اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلاتے ہو تو یتیم کے بچوں کو بھی کھانا کھلاؤ اچھا۔ حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ گھر آباد ہے، اس گھر پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، جس میں یتیم مسکرائے خوش ہو، جس گھر میں یتیم، وہ گھر آباد ہے، اس پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور وہ گھر برباد ہے جس میں یتیم روئے آنسو بہائے، وہ گھر برباد ہے۔ من مس علی راس الیتیم فلہ بکل اشارۃ حسنۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، جتنے یتیم کے سر پہ بال ہوں گے اللہ ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یتیم کو محلے میں رکھا کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، شفقت سے محبت اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اس کو ہی پیسے دے دیا کرو، کوئی 10 روپے دے دیا کرو، یتیم کو بچہ ہے، کوئی بچی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بھی خدمت کر دیا کرو۔ وَتُحِبُّونَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں ترغیب دیتے تم مسکین کو کھانا کھلانے کی، خود تو کھانا کیا کھلانا ہے، مسکین کو کہتے بھی نہیں کہ مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھاتے ہو تم وراثت کا مال سمیٹ سمیٹ کے، وہ چھڑتے ہی نہیں، اپنا بھی کھا جاتے ہو، دوسروں بھی کھا جاتی ہو، بچوں کا، عورتوں کا، سب کا مال وراثت کا مال سمیٹ سمیٹ کے کھا جاتے ہو، اس لیے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت رکھتے ہو۔ محبت اللہ سے کرو، اللہ کے رسول سے کرو، قرآن سے کرو، محبت یہاں ان سے محبت کرنی چاہیے، آخرت سے محبت کرو۔ اللہ فرما رہے تم مال سے بہت محبت کرتے ہو،
کلا ہے مال کیا ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، مال کتنے رہنا، کیا ہے مال، یہ زمین ہے، قیامت کی اس کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا، وجاء ربک، پھر تیرا رب آئے گا، پھر حشر کے میدان میں اللہ پاک آئیں گے اور اپنی شان کے مطابق آئیں گے، جیسے ہم آتے ایسے نہیں، ہاں بس اللہ ہی جانتا ہے، اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے کیسے آئے گا، آئے گا محبوب اپنی شان کے مطابق آئے گا، اور کیوں آئے گا، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کے لیے اللہ پاک تشریف لائیں گے، اپنی شان کے مطابق آئیں گے، بحث نہیں کرنی چاہیے کیسے آئیں گے جی کب آئیں گے، کیوں بحث نہیں، بس آئیں گے اللہ پاک اپنی شان کے، جو اللہ پاک کی شان ہے بس ایسے آئیں گے اللہ پاک، اور پھر لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے فرمائیں گے، وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب محبوب، والملک صفا صفا، اور فرشتے اس دن کیا ہوں گے، صفوں میں کھڑے ہوں گے، قطاروں میں کھڑے ہوں گے اللہ کا حکم ماننے کے لیے، وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس دن پھر جہنم کو لایا جائے گا، یہ جہنم جو ہے ساتویں زمین کے نیچے، یا ایسے یہاں سے اس کو کھینچ کے لایا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت جہنم کو 70,000 زنجیریں ہوں گی، 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اس کو کھینچ کے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس دن جہنم میں کتنی زنجیریں ہوں گی، 70,000، ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا جنہیں پکڑا ہوا ہوگا جی، ایک زنجیر کو 70,000 کو کھینچ کے لائیں گے جی، تو اس کے اوپر پھر پل صراط ہوگا، پل صراط ہم کہتے ہیں، پل ہوگا جس کو پل صراط کہتے ہیں، اس پہ سے گزر کے پھر جو جائے گا نا جنت میں، وہ جائے گا جنت میں، اس کے اوپر سے گزر کے وہی رستہ جاتا ہے جنت کو جائے گا، اور کوئی رستہ نہیں جنت کو جائے گا، وہاں سے گزرنا ہے سڑک کو جی، نیچے آگ ہوگی، اوپر کیا ہوگا، پل ہوگا جی، واللہ عالم وہ کتنا باریک ہوگا جی، کہتے ہیں بہت باریک ہوگا پل، وہاں پھر میرے بھائیو ایمان کام آئے گا، ہاں قرآن کام آئے گا، عقیدہ کام آئے گا، ہاں یہ جو لیلا لیری کام آئیں گے، ہاں لجپال لا لے رہے پیچھے نہیں رہ جائیں گے بیچارے، ہاں پکڑے جائیں گے، پوچھے گا تم نے کیوں شرک، تمہاری میرے لوگوں نے شرک، تم نے کہا تھا شرک کرو، حساب میں پکڑے جائیں گے یہ لوگ، پوچھے گا اللہ پاک ان سے، تو میرے بھائیو ایمان کام آئے گا، قرآن کام آئے گا، پھر قرآن ساتھ دے گا، بن جاؤ قرآن کے ساتھی، وہاں نہ ماں کام آئے گی نہ باپ، کوئی ساتھ نہیں، اوپر پل ہے نیچے آگے وہاں سے گزرنا ہے سب کو جی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کئی تو ایسے ہی گزر جائیں گے بجلی کی طرح ہو گئے پار کر گئے جی، ایمان جن کا مجھے انبیاء اولیاء جی، ایمان والے جو ہوں گے مضبوط ایمان اچھے عمل کرنے والے، وہ جلدی ہی گزر جائیں گے، کئی اتنی دیر میں گزر جتنی دیر میں گھوڑا دوڑتا ہے جیسے ایسے گزر جائیں گے، کئی پیدل، کئی ہولی ہولی آہستہ آہستہ، وہ بھی گزری جائیں گے جی، اللہ پاک ہم کو دن قیامت کے پل صراط پہ استقامت نصیب فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو پل صراط والا رستہ جو پار کرائے اللہ پاک۔ اس دن جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن پھر انسان سوچے گا، ہاں اب نہیں نا سوچ رہا کہ مرنا ہے قبر ہے پھر صاحب دے، اس دن سوچے گا انسان غور کو، ہو کیا ہو گیا، کاش کہ میں ایمان قبول کر کے اچھے عمل کرتا، کاش کہ میں بھی توحید و سنت والا ہوتا، جس طرح لوگ جا رہے ہیں پل صراط پر سے ایمان والے پار ہو رہے ہیں، کاش کہ میں پیڑے پٹھے کم نہ کرتا، کاش کہ میں مزاروں پہ مجاور ملنگ گدی نشین پڑھ کے نہ بیٹھتا، میں میلے عشق والی نہ کراتا، غیر اللہ کے نام کے حرام چڑھاوے پڑھارے نہ، پھر اس دن سوچے گا غور کو، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن کہاں فائدہ دے نصیحت، یہ سوچنا کام کیسے، تو دنیا میں سوچنا ہے، یہ نصیحت دنیا میں کام آتی ہے، دنیا میں فائدہ دیتی ہے نصیحت، اس دن کہاں کام ہے، وہ وقت گزر گیا، گزر جائے گا، سوچنے کا فائدے کا، جو نصیحت فائدہ دیتی تھی وہ وقت گزر جائے گا دنیا کا، اس وقت نصیحت کہاں فائدہ دے گی، کہاں کام آئے گی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا وہ یا اے کاش کہ قدمت لحیاتی، میں نے آگے بھیجا ہوتا کچھ اپنی اس زندگی کے لیے، یہ زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے میں نے کچھ نیکی کر کے آگے بھیجی ہوتی، میرے کام آتی، میں تیرے تو خالی سے بچ جاتا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا کہ کوئی ایسا عذاب نہیں دے سکتا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسا جکڑے گا بیڑیوں میں زنجیروں میں کہ کوئی ایسا جکڑ نہیں سکتا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس دن پھر ایمان والی توحید والی روح کو کہا جائے گا، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تو ایمان کی وجہ سے خوش ہوتی تھی،
اللہ کے حکموں پہ عمل کر کے خوش ہوتی تھی، قرآن پڑھ کے سمجھ کے خوش ہوتی تھی، تو اللہ کے حکموں پہ عمل کر کے خوش ہوتی تھی۔ اے نفس مطمئنہ ارجعی، یہ موت کے وقت کہا جائے گا اس کی مومن کی روح کو، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کو بھائی یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لوٹ جا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف، ادھر ہی آئی ہے تم، اسی طرف لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہے، خوش ہے، رب تجھ سے راضی ہے، خوش ہے، فادخلی فی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ دن قیامت ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم فجر کی، واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، جوفت الطاق کی قسم ہے، واللیل اذا یسر، رات کی قسم ہے جب وہ ختم ہو، هل فی ذلک قسم لذی حجر، ان چیزوں کی قسمیں عقل مندوں کے لیے کافی ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسے کیا، نہیں دیکھا آپ نے کیسے کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد، وہ عاد کا باپ دادا کون تھا، ارم تھا، ذات العماد وہ ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ عاد کے نہیں پیدا کیا گیا ان کی مثل شہروں میں، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، جو سمود تھے وہ تراشتے تھے پتھروں کو وادیوں میں، اور فرعون ذی الاوتاد، فرعون جو تھا وہ میخوں والا تھا، الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا فیہا، پس زیادہ کیا انہوں نے شہروں کے ساتھ کو، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس برسایا ان پہ تیرے رب نے کوڑا عذاب کا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرے رب کاتب ہے، فاما الانسان، پر جو انسان اذا مبتلاه، جب کہ آزماتا ہے اس کو رب، اس کا رب فاکرمہ، اس کو عزت دیتا ہے، ونعم و نعمتیں دیتا ہے، فیقول، بس کہتا ہے وہ فخر کرتا ہوا، ربی اکرم، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، واما اذا مبتلاه، جب کہ آزماتا ہے اس کو رب اس کا، فقدر علیہ، پس تنگ کر دیتا ہے اس کو اس کا رزق، فیقول، پس کہتا ہے ربی میرے رب نے اہانن، مجھے ذلیل کیا ہے، کلا بل لا تکریمون الیتیم، یہ ہرگز ایسے نہیں بلکہ تم نہیں تکریم کرتے یتیم کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، نہیں ترغیب دیتے تم مسکین کو کھانا کھلانے کی، وتاکلون التراث اکلا لما، کھا جاتے ہو راست کا مال سمیٹ کر، وتحبون المال حبا جما، محبت کرتے تم مال سے بہت زیادہ، کلا ہرگز نہیں ایسی بات، اذا دکت الارض، جب کوٹ کے زمین کو دکا ریزہ کر دیا جائے گا، وجاء رب، اور آئے گا تیرا رب، محبوب الملک والفرشتے صفا صفا، فرشتے قطاروں میں ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم، لایا جائے گا اس دن جہنم کو، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور کہاں فائدہ دے اس کو اس دن یاد کرنا، یعنی اس دن کی نصیحت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی، یقول یا لیتنی، کہے گا اے کاش قدمت لحیاتی، میں نے آگے بھیجی ہوتی کچھ چیز واسطے اپنی زندگی کے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ، پر اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا کہ کوئی ایسا عذاب نہیں دے سکتا، ولا یوثق وثاقہ، اور ایسا جکڑے گا کہ کوئی ایسا جکڑ نہیں سکتا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ جا تو، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میری بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سب حضرات بھائی بات تشریف لے چلے، کھانا ہے، اور جو جس دن پورا ہوگا نا قرآن جی، اس دن کا جو کھانا ہے نا وہ کسی بندے نے، اللہ کے بندے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ کھانا وہ اللہ کا بندہ پکائے گا جس دن یہ قرآن پورا ہوگا۔ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذی الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما، سب کا سننا سنانا قبول و منظور فرما، الہ العالمین۔ اللہ ہم کو
مزید قرآن کے ساتھ وابستہ فرما۔ اللہ ہم کو موت تک قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کلمہ قرآن والی موت نصیب فرما۔ اللہ موت آئے کلمہ پڑھتے موت آئے، قرآن پڑھتے موت آئے، نماز پڑھتے موت آئے۔ اللہ ہم دن قیامت کے اپنی قبروں سے اٹھیں، اللہ خوش اٹھیں، ہنستے اٹھیں، مسکراتے اٹھیں، کلمہ پڑھتے اٹھیں، قرآن پڑھتے اٹھیں، تیری توحید کا اعلان کرتے اٹھیں۔ یا العالمین ہم سب کے ساتھ ابو درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہماری مسجد کے یا ہماری اس کلاس کے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت شفا نصیب فرما۔ اللہ پاک ان اسٹوڈنٹوں کا یا نمازیوں کسی کاروبار رکا کوئی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ان کے دربار میں مال و جان میں اللہ کاروبار میں خیر برکتیں پیدا فرما۔ اللہ العالمین ہم سب ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سارے ساتھی کھانا کھائیں، باہر جا کے